ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے بھارت کو منا نہیں رہے۔ بھارت کی جانب سے پہلے خط آیا تھا، کرتارپور تب ہی کھل سکتا ہے جب بھارت سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا کہ اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کی۔ وزیر خارجہ نے واضح کیا، قومی وقار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ تنازع کشمیر کا تصفیہ خطے میں امن کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر خارجہ کی جاپانی، قطری اور دیگر وزرائے خارجہ سے ملاقات ہوئی، جبکہ انہوں نے عالمی بینک کے سربراہ سے بھی ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم اور بربریت جاری ہے۔ رواں ہفتے بھارتی فوج نے 18 معصوم کشمیریوں کو شہید کیا۔ قابض فوج نے معصوم کشمیریوں پر کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جوہریت کی مذمت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کلبھوشن یادو کیس کی 18 فروری کو سماعت ہوگی۔ پاکستان کی تیاری بھرپور ہے، ہم اپنا مقدمہ لڑیں گے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے بھارت کو منا نہیں رہے۔ بھارت کی جانب سے پہلے خط آیا تھا، ہم پرامن ہمسائیگی میں کوشش کر سکتے ہیں۔ کرتارپور تب ہی کھل سکتا ہے جب بھارت سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات مثبت سمت میں چل رہے ہیں۔ ان مذاکرات کی وجہ سے ہی 1 مہینے میں دوسری بڑی ملاقات ہوئی۔ شکیل آفریدی پر پاکستان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جی پازیٹیو ہماری ٹیسٹ بھی اس پہ بڑا کلیئر انڈیکیٹ کرتی ہے، مگر ہندوستان چونکہ تیار نہیں ہے اور ساتھ جو ہے وہ کنسنسس پہ چلتا ہے، اس لیے اس میں وہ خاص پیش رفت ہونے کی چانس نظر نہیں آتا۔ ہم نے امریکہ اور ساری دنیا کو خبر کرایا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اسی لائٹ میں پرائم منسٹر عمران خان نے خط لکھا، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ وہ خط جو ہے پبلک ڈومین میں آ گیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس میں جب کشمیر پہ بات چیت کا بھی انڈیا دیا گیا ہے، اس میں سرسری سیاچن کی بات بھی کی گئی ہے، پیپل ٹو پیپل کی بات بھی کی گئی ہے، ریلیجیس ٹورزم کی بات بھی کی گئی ہے، دہشت گردی کی بات بھی کی گئی ہے۔ اسی خط میں ساتھ سمٹ اور کونسل آف منسٹرز کا ذکر ہی کیا گیا ہے۔ تو ایک کمپریہنسو روڈ میپ اس لیٹر میں موجود ہے، اور پاکستان کی جو پالیسی اپروچ ہے وہ اس لیٹر میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ وہ لیٹر پاکستان کی پالیسی اپروچ کا ہم فرینڈلی نیبرہڈ چاہتے ہیں، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ وہ پبلک ڈومین میں آپ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ جو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، خط کا جواب تو نہیں آیا، مگر یہ ہے کہ وہ جو ان کی پریس بریفنگ میں آیا وہ بھی آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، اور میں اس کی لینگویج پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ ہماری پوزیشن وہی رہتی ہے جو ہے ہمارے وزیر اعظم کا خط۔ But this has been followed by openly hostile, belligerent statements from political and military leadership. उनकी तरफ से we heard the Indian Army chief speak about repetition of another so-called quote-unquote surgical strike, and the Indian Defence Minister's statement about beheading Pakistani soldiers. The contrast between Indian aggrandizing aggression and boasts about beheading enemy soldiers is a matter of pride, which our professional and armed forces find abhorrent and unprofessional even for foes, compared with Pakistan's desire for peaceful coexistence based on mutual respect, is stark evidence of the thinking of both the countries. In the modern interconnected world of today, confrontation and conflict are not options that we believe. The only way forward is through cooperation and not confrontation. Pakistan stands by its consistent, principled position of peaceful resolution of all issues, including the Jammu and Kashmir dispute. It is up to India to respond. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔